صدر محترم، مہمان خصوصی اور محترم خادم حضرات، ایک عنوان دیا گیا تھا کہ ایک ادیب ایک شام، اور اس عنوان سے ہٹ کے میرا خیال ہے کہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بذات خود کیا ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کیا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ایک وہ بچہ جو ضلع جہلم کے ایک دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا، مقامی طور پر تعلیم حاصل کی اور کسی کالج یا یونیورسٹی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اور اوائل عمری ہی میں غم عزیز سے نمرد ازما ہونے کے لیے غم روزگار سے اس کی مدبیر ہو گئی، اور اس کشمکش شب و روز میں اس سرزمین سے جس کی بہنی بہنی خوشبو سے اس کی سانسوں میں مد و جزر کی کیفیت پیدا ہوتی ہو، اس امید پر اس سونی دھرتی سے عارضی قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو گیا اور دیار غیر میں سکونت پذیر ہوا کہ چند سال کی محبت شائقہ کے بعد مالی کفالت حاصل کر کے وہ اس پسماندہ چھوٹے سے گاؤں میں لوٹ جائے گا جس کی فضاؤں میں اس نے پہلا سانس لیا تھا، اور آئندہ کی خوشحال زندگی وہ اپنے عزیز و خیر میں بسر کرے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور وہ بچہ امجد اپنے وطن سے کوسوں دور ہو کر رہ گیا۔ شاہد قدرت عالیہ نے اکرام اسم ربک الذی کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں قلم دے کر اسے امجد سے امجد مرزا امجد بنا دیا، اور فن تحریر بھی اس کا اونہ بچونا بن جانا۔ نیز اس کے حلقہ یاراں کو اس اعزاز سے نوازنا مقصود تھا کہ ایک ادیب کی حیثیت سے اس کے ساتھ آج ایک شام کا اہتمام کریں۔ امجد مرزا امجد، آج کی شام آپ کے نام۔ مجھ سے پہلے آنے والے بہت سے اصحاب نے امجد مرزا کے متعلق بہت کچھ کہا ہے، اور آنے والے حضرات بہت کچھ کہیں گے، میری گزارشات بہت مختصر ہوں گی۔ امجد مرزا امجد کا تحریری حوالہ نہ صرف نثر نگاری ہے بلکہ شاعری کے سنگلاخ میدان میں غزل، نظم اور دیگر اصناف سخن بھی ان کا میدان عمل رہا ہے۔ ان کا مجموعہ کلام ہوائے موسم دل دوبارہ شعلے ہو کر جائے ہو چکا ہے۔ نثر میں افسانہ، ناول، مختصر افسانہ، انشائیہ وغیرہ کے علاوہ ان کے قلم سے افاق کے تعارفی خاکے، ان کی تحریروں پر گیلا تبصرے، اخبارات میں اردو ادب کے صفحات کی ادارت، نیز ایک صحافی کی حیثیت سے خبریں اور تقریبات کی رپورٹنگ، کتابوں کی کمپوزنگ اور اشاعت، ماضی میں اردو اور پنجابی کے رسائل کی اشاعت شامل ہے۔ ایک مقامی تنظیم کے تحت ماہوار ادبی اور سماجی محفلوں کا انعقاد، ایک امجد مرزا اور یہ سب کچھ یقیناً اس کا کریڈٹ ان کی ایک انتھک محنت اور ادب سے ان کے لگاؤ کا منہ بولتا ثبوت۔ امجد مرزا امجد کی نگارشات انگلستان کے علاوہ پاک و ہند کے اخبارات اور رسائل میں ایک تواتر کے ساتھ ایک طویل عرصے سے شائع ہوتی رہی ہیں۔ ان کا زود و بسیار نویس قلم پاکستان کی دو بڑی زبانوں اردو اور پنجابی میں ایک یکساں مہارت اور یکسوئی کے ساتھ محنت سفر ہے۔ کسی اخبار کا کالم ہو، کسی سماجی تقریب کی تصویری رپورٹنگ، یا کسی برطانوی ایشیائی مصنف و شاعر و ادیب کا کتابی تعارف، امجد مرزا امجد ان سب کو احاطہ کیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات اور سماجی مصروفیات کا سفر خاصا طویل ہے۔ اس ریگزار کی سفری دشواریوں کے باوجود ان کے قدم سوئے منزل رواں دوا رہے، اور اپنی منزل پا لینے کے بعد دوسرے نشان منزل کی طرف گامزن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ ایک پریس فوٹوگرافر کی حیثیت سے کسی تقریب میں اپنے کیمرے کی آنکھ سے لوگوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے نظر آتے ہیں، اور دوسرے لمحے وہ ٹیلی ویژن کے کسی چینل کی صوتی اور بصری دنیا کا حصہ بن کر ہفتہ وار ادبی اور سماجی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
امجد مرزا امجد ایک کامیاب افسانہ نگار. اپنی چھوٹی سی ادبی زندگی میں انہوں نے اردو اور پنجابی ادب کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. ان کی تحریر کے افسانوی کردار زندگی کی آسائشوں کے حصول میں نمودازماں نظر آتے ہیں، جو اپنا خون پسینے کی طرح بہا کر جس اولاد کو قربان چڑھاتے ہیں اسی اولاد کے ہاتھوں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں. ان کا خاص موضوع تارکین وطن کے مسائل اور ان مسائل کی کوکھ سے جنم لینے والے دیگر گمبھیر مسائل سلجھاتے وہ خود زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ان مسائل کی پیدا کردہ تارکین وطن کی نئی نسل ہم ملک کے گلی کوچوں میں بے سر و سماع سرگردہ دیکھتے ہیں. امجد مرزا امجد معاشرے میں بکھری ہوئی کہانیوں کو سمیٹ کر اپنے قارئین کو پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کہانیوں میں اپنے چہرے نظر آتے ہوں. امجد مرزا امجد کی ادبی تصانیف اور ان کے حوالے سے ملنے والے اعزازات کا جائزہ لیا جائے تو اس کی ایک طویل فہرست ترتیب دی جا سکتی ہے. موصوف کا قلم تادم تحریر رواں دواں ہے اور دعا ہے کہ یہ روانی کبھی ختم نہ ہو اور ان کے قلم سے نت نئے شگوفے ملتے رہیں. امجد مرزا امجد، آج کی شام آپ کے نام.